عزیزان گرامی، ذی الحجہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے بندے اس وقت مکۃ المکرمہ کی بہاروں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، گزشتہ جمعے سے آپ تواریخ ابراہیم علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا نار نمرود سے نکل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم 40 روز کے بعد نکلے اور شہر چھوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر کے نکل گئے۔ ایک ایسی بادشاہت میں پہنچے جہاں کا بادشاہ بڑا ذلیل، بڑا بدتمیز تھا۔ سارہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوئی۔ یہاں تک تو آپ سب لوگ سن چکے ہو۔ وہاں اس بادشاہ کے پاس جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کے گئی، بادشاہ کے پولیس والوں نے، فوجیوں نے، سپاہیوں نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ بادشاہ حسین عورت لے کے آئے ہیں، خوبصورت عورت ہے۔ جب ہاتھ بڑھایا نا تو لکوا ہو گیا، فالج ہو گئی، اندھا ہو گیا، کوئی بدن کا حصہ کام نہیں کر رہا۔ حضرت سارہ سے کہا دعا کرو۔ جب یہ 3 بار ہوا نا ایسا، تو جب چلنے لگی تو کہا کہ ایسا 1 منٹ رکو، یہ ایک بچی میرے پاس ہے، اسے بھی لے جاؤ، یہ بھی بالکل تمہاری جیسی تھی، میرے کوئی کام کی نہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا، حضرت سارہ جب وہاں گئی تھیں تو ہاجرہ اس بادشاہ کے پاس کیا کر رہی تھیں؟ تو یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ غلام تھیں، لونڈی تھیں، قید کر لی گئی تھیں، مگر ایمان والے کہتے ہیں ہاجرہ ایک شہزادی تھی۔ حضرت ہاجرہ ایک شہزادی تھی، ان کے والد ایک بادشاہ تھے۔ تو جب اس بادشاہ نے ان کی سلطنت میں جنگ چھیڑ دی تھی تو حضرت ہاجرہ کے والد کو شکست ہوئی تھی، تو حضرت ہاجرہ وہاں سے گرفتار کر لی گئی، کیونکہ یہ بادشاہ عورتوں کا شوقین تھا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی وہی نیت بنائی، اسی طریقے سے ہاتھ بڑھایا، پورے بدن پہ لکوا ہو گیا، فالج کا اثر ہو گیا، کوئی بدن کوئی حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ سے کہا دعا کر اپنے رب سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت ہاجرہ نے دعا کر دی اور کہا غصے میں آگے اس لڑکی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ کی مشیت تھی کہ جب سارہ آئے گی تو میں سارہ کے سپرد کر کے اپنے خلیل کی شادی سے کروں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہی کچھ ایسا ہے، اس نے چلانا ہی کچھ ایسا ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو آزمائش یوں ہی نہیں دی، کیونکہ اس کے لیے انہیں اللہ بڑے انعام دینے والا، بڑے انعام و کرام دینے والا ہے۔ اللہ نے خلیل اللہ کو کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشوں میں ڈالا۔ جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا نکاح حضرت سارہ نے کرایا کہ تم ہاجرہ سے نکاح کر لو، اولاد نہیں ہو سکتا، اسی سے اولاد ہو جائے گی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایسا نورانی بچہ، پھر اکلوتا، پھر جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو۔ جب آدم کی پشت میں نور محمدی کو دیکھا، سرو سجود ہو گئے۔ اللہ نے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سجدے میں سارے فرشتے گرے۔ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، میں نے تمہارا یہ سجدہ قبول کر لیا۔ تو فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ بھی لگا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارا سجدہ قبول کر لیا۔ تو فرشتوں نے دوسرا سجدہ بھی لگا دیا۔ اس لیے آج ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ فرض ہے اور ایک دوسرا سجدہ شکر ہے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ جب سجدہ کیا تو اللہ نے کہا میرے فرشتوں، میں نے سجدہ قبول کر لیا۔ تو فرشتوں نے پھر دوبارہ کیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے قبول تو کیا۔ اگر ہم کوئی منت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فلاں منت پوری کر دے گا تو ہم فلاں کام کریں گے، بندہ فلاں کام کرتا ہے، منت پوری ہو جاتی ہے، مگر منت پوری ہونے کے بعد پھر شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا۔ اب تو ہو گئی نا ضرورت پوری، اب شکر کس بات کا؟ مگر اللہ والوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ کام بنے تب بھی اللہ کا شکر کرے، جب منت مانگے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جب منت مراد پوری ہو جائے تب بھی اس کا شکر ادا کرے۔ اتنے حسین تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے کہا اے میرے ابراہیم، کیا تیرے دل میں میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ تیرے دل میں میرے علاوہ کوئی اور آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں نہیں میرے رب، میرے قلب میں سوائے تیرے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ادھر بیویوں کا مسئلہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم زیادہ جانے لگے۔ اکلوتا بچہ تھا، حسین و جمیل تھا، بڑا پیارا تھا،
मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत में हज़रत हाजरा के पास ज़्यादा जाने लगे। तो हज़रत सारा ने कहा है अल्लाह के खलील, अब हाजरा को कहीं ले जाओ, इसे छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा था ना, तब तुमने निकाह किया, तब तुमने शादी की, अब मैं चाहती हूँ इसे छोड़ के आ जाओ कहीं भी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने लगे मैं हाजरा को क्यों छोड़ के आऊँ, ये भी तो मेरी बीवी है, इसको कहाँ छोड़ के आऊँ मैं, फिर इसके साथ छोटा बच्चा है। तो आवाज़ आई ए मेरे खलील। हज़रत सारा हज़रत हाजरा को कहीं छोड़ने की बात कर रही है, तो ये अपनी मर्जी से नहीं कह रही, ये मेरी मर्जी है। जाओ छोड़ के आओ हाजरा को। तुम हाजरा को मैं जहां चाहता हूं वहां छोड़ के नहीं आओगे तो मोहम्मद का वतन कैसे बनाऊंगा फिर मैं, इनका छोड़ना जरूरी है, जाओ लेके जाओ। ये अल्लाह वाले और अल्लाह वालियां भी कितनी अजीम हिम्मत वाली हुआ करती, आजमाइशों में ऐसी घिरी रही, कभी ना खुदा का दामन छोड़ा, ना उस वक्त जो नबी थी ना उनका दामन छोड़ा। हजरत हाजरा से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, कहीं लेके चलना। एक सवारी में बिठाया, हजरत हाजरा साथ हैं, इस्माइल साथ हैं, लेके गए एक घना जंगल, ना इधर कोई ना इधर कोई, ना कोई बस्ती, ना कोई पेड़, ना कोई सब्जा, पथरीली जमीन, पहाड़ के टीले, वहां पे ठहराया, पत्थर पे बिठाया और चलने लगे। तो हजरत हाजरा ने कहा कहां छोड़ के चल दिए, किधर छोड़ के चल दिए। हजरत इब्राहिम पलटे ही नहीं, कोई बात का जवाब ही नहीं दिया। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि कोई तो जवाब दो, फिर भी नहीं पलटे। सोचा कि बाप हूं, बेटे की मोहब्बत में दिल मचल सकता है, बेचैन हो सकता है, देखूंगा नन्हा सा नौनिहाल बच्चा है, जब उसके चेहरे की मासूमियत को देखूंगा तो मेरा दिल नरम हो जाएगा, मगर नहीं, मेरे रब से ज्यादा मोहब्बत इस सीने में किसी की नहीं, पलटे ही नहीं। तो हजरत हाजरा कहने लगे अल्लाह के खलील बताओ यहां छोड़ने की मर्जी तुम्हारी है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की, बस इतना तो बता के चले जाओ। यहां इस जंगल में, इस वीराने में मैं तन्हा रहूं अपने नन्हे से बच्चे के साथ, तो ये तुम्हारी मर्जी है या अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के खलील कहते हैं ये अल्लाह की मर्जी, ये मेरी मर्जी नहीं। बस हजरत हाजरा ने अपनी यूं गठरी रखी और अपने बेटे को लेकर बैठ गए और कहने लगे हाथ उठाए मौला, ये अगर तेरी मर्जी है, तेरी मशीयत है, तेरी रजा है, तो हाजरा तो सारा जीवन यही जंगल में गुजार के चली जाएगी। और एक तो इस्माइल की मासूमियत क्या, अगर कई इस्माइल होते ना तो यही बैठा के मैं उनकी जिंदगी गुजार देता। तेरी मर्जी है तो अब अल्लाह के खलील से कोई शिकवा नहीं, मौला यहां गुजार दूंगी। अल्लाह के खलील चलते चले गए, जब तक हजरत हाजरा दिखती रही, पलट के नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जब मोड़ से मुड़ गए, सवारी से उतर के दुआ करने लगे, ए मेरे रब्बे किबरिया, मेरे मौला, हाजरा से बड़ा प्यार करता हूँ, इब्राहिम हजरत इस्माइल मेरा जिगर की ठंडक है, ए मेरे मौला, यहाँ मैं इस्माइल को तना छोड़ के जा रहा हूँ, जिस जगह पे आज मैंने इस्माइल को छोड़ा है मौला, यहाँ लोगों को तू परिंदों की मानिंद भेजना। परिंदों की मानिंद समझ गए, यहां लोग आए तो झुंड के हिसाब से आए, पूरे टोले के हिसाब से आए, और मौला ऐसे आए जैसे सुबह को परिंदे अपने घोंसले से निकल के उड़ते हैं और शाम को जब झुंड के साथ अपने घोंसले की तरफ जाते हैं। और ऐसा ऐसा मकाम बनाना, इस जगह को ऐसा बनाना जो यहां आ जाए मौला वो यहां बस जाए, ताकि मेरी हाजरा का भी मन लगने लगे। ये दुआ कर रहे हैं बैठ, उधर हजरत हाजरा अल्लाह की रजा के लिए बैठ गए, उधर अल्लाह के खलील। आज ये हाजी लोग जा रहे हैं ना, हजरत इब्राहिम की दुआ है, और कहते हैं मौला करीम सारे झुंड के हिसाब से जाए। तो देखते हो ना आज जो भी मक्का मदीना जाता है ना, झुंड के हिसाब से जाता है, टोले के हिसाब से जाता है, जैसे परिंदे अपने गोल के हिसाब से जाते हैं, एक जबान बोलते हुए जाते हैं। आज इब्राहिम की दुआओं का असर यह है, चाहे कोई इंग्लिश बोलने वाला जाए, चाहे कोई तेलुगु बोलने वाला जाए, चाहे कोई कन्नड़ बोलने वाला जाए, चाहे कोई हिंदी बोलने वाला जाए, चाहे कोई उर्दू बोलने वाला जाए, चाहे कोई पाकिस्तान से जाए, हिंदुस्तान से जाए, इंग्लिस्तान से जाए, रेगिस्तान से जाए, जिस जिस जगह से जाएगा, अरे उसकी भाषा कोई भी हो, जब मक्का जाएगा तो अपने गोल में जब जाएगा तो एक ही भाषा बोलेगा, एक ही जबान बोलेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, सिर्फ एक ही जबान बोलेगा, चाहे जिस जगह का रहने वाला। तो आज इब्राहिम की दुआ है, जैसे परिंदे गोल के हिसाब से जाते ना तो अपनी एक जबान बोलते हैं। आज जहां से भी हाजी जाएगा एक जबान, अरबी जबान बोलता हुआ, एक कलमा पढ़ता हुआ जाए। तो ये अल्लाह के खलील की दुआओं का असर है
کہ جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں جھنڈ کے حساب سے جاتے ہیں اور ایک زبان بولتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ زمزم والا واقعہ تو پیاس لگی، شدت پیدا ہوئی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ کیسی ماں اگر آج کسی کے بچے کو دودھ نہ ملے تو رات کی تاریکی میں شوہر یا بھائی یا خود بھی نکل کے جائے کہ بچے کو دودھ مل جائے۔ اس ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ تیرے دل کا عالم اس وقت کیا ہوگا جب تیرا شیر خوار بچہ، ننھا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ عرب کی سرزمین، اتنی گرمی، اتنی شدت والی گرمی، آج کی جیسی کوئی فیسلٹی بھی نہیں، اس میں تیرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ماں کو پانی نہیں مل رہا ہو اور وہ درد بھری آہ سے اللہ کو پکار رہی ہو اور اللہ سے پکار کے کہتی ہے مولا کوئی دولت مانگی تھی، کوئی مکان مانگا تھا، کوئی حکومت مانگی تھی، بچہ پیاسا ہے پانی تو مانگا تھا نا۔ تو اللہ نے کہا تو صفا اور مروہ کے درمیان میری ہاجرہ دوڑ لگاتی ہے نا، تیرا یہ دوڑنا تیرے رب کو پسند آ گیا اور آج جیسے تو دوڑی ہے یہاں آنے والا اس مہینے میں آنے والا سارے لوگوں کو میں دوڑ لگاؤں۔ اے ہاجرہ تو تنہا نہیں دوڑی، تو بیٹے کی محبت میں دوڑی ہے، میں تیری محبت میں دوسروں کو دوڑاؤں گا۔ تو آج صفا اور مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں نا، حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ایڑیوں سے چشمے جاری ہو گئے، جس پانی کو ہم ایک بوند کے لیے ترستے ہیں وہ ایڑیوں کا پانی، اسی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا چشمہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ جذب و ایثار کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ، یہ امتحان کا مہینہ کہ اللہ کی راہ میں تم کیا پیش کر سکتے، تم اللہ کو کیا دے سکتے ہو، تم کتنا جھکے ہو اللہ کی طرف۔ اللہ ہر چیز سے آزماتا ہے اور ہر بندے کو جب آزماتا ہے نا تو جان پہ بھی نمبر آ جاتا ہے، اور جو نہیں بدلے اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا نا، جبکہ خود پالا موسیٰ علیہ السلام، کبھی موقع ملے گا تو داستان موسیٰ سناؤں گا انشاءاللہ کبھی، مگر مختصر بتاؤں گا۔ اللہ امتحان لیتا ہے ہر چیز سے۔ اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا نا تو قربانی، اگر استطاعت ہے وسعت ہے تو قربانی کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی دمبا یا بڑے جانور کا کوئی حصہ ضرور لو۔ آج ہم مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانیاں نہیں کرتے نا، اس لیے ہم آفتوں اور ناگانی بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں۔ مالک نصاب ہو، کوئی قرضہ نہیں ہے، اور نصاب کی حالت تم پر واجب ہوتی ہے، تم مالک نصاب بن جاتے ہو تو قربانی کرو۔ اگر تم پر یا تمہاری بیوی پر اتنا مال و زر ہے کہ جس کے حساب سے تم پہ قربانی فرض ہو رہی ہے، تو یہاں تک کہ یہ ہے تم بیچ کر زکوٰۃ ادا کرو، بیچ کر قربانی کرو، تم اس مال کے مالک ہو۔ تمہاری بیوی پہ اگر اتنا مال ہے جو تم نے یا تو بیوی کے سپرد کر دیا ہے یا بیوی شوہر کا پہن رہی ہے، شوہر نے حوالے نہیں کیا بیوی کے، تو شوہر پہ فرض ہے کہ وہ قربانی کرے۔ بیوی کو اگر میکے سے زیادہ ملا ہے جس سے بیوی مالک نصاب ہوتی ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی فرض ہے۔ اور جن لوگوں پہ قربانی فرض ہے وہ بچے نہیں، وہ حصہ لے لیں، اگر بکرے کی حیثیت ہے تو بکرا لے لیں، کوئی اچھا خوبصورت جانور لے لیں، مگر قربانی زیادہ سے زیادہ کراؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اگر ہماری قربانی کو قبول فرما لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسی جانور پہ سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہم پل صراط پار کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آسیہ کو آزمایا، ملکہ تھیں، بادشاہ وقت جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایسے بادشاہ کی بیوی، ہزاروں کنیز ہیں جس کا دامن پکڑ کے چلتی ہوں، خدمت کرنے والی تو الگ، دامن پکڑ کے چلتی ہوں۔ ایسی ملکہ نے جب اللہ کے کلیم کا معجزہ دیکھا، کمال دیکھا، جب عصا دیکھا دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہ آسیہ کا رب، آج میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتی۔ ہلکے ہلکے کر کے فرعون کو پتا چلا، فرعون نے کہا دیکھ تیری یہ جتنی فیسلٹی ہے نا یہ ساری ختم کر دوں گا، میں خود مخالف ہوں، میں خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو دوسرے کے رب کو مان بیٹھی، ساری فیسلٹی چھین لوں گا، شہزادی ہے غلام بنا لوں گا۔ دنیا کہے گی جو خود کو رب کہلواتا ہے اسی کی بیوی دوسرے کے رب کو رب مان بیٹھی، مان جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کیسے مان جاؤں،
جس کا بنایا ہوا بندہ اتنا پاورفل ہے تو اس بندے کا رب کتنا پاورفل ہوگا. جس کا بندہ اتنا کمال والا ہے وہ رب کتنا کمال والا بنے گا. آسیہ نہیں مانی, ساری فیسلٹی چھین لی گئی, قید خانے میں ڈال دیا گیا, مارا گیا, ستایا گیا. آخرکار یوں کیا کہ آسیہ مان جا, پاس آ جا, اگر تو نہیں مانی تو زیادہ سزا کی حقدار بن جائے گی. آسیہ کہنے لگی اے فرعون سن لے, اتنی سزا میرے لیے کافی نہیں ہے. ارے تجھے کیا معلوم, ارے جس نے اس رب کا کمال دیکھا ہو وہ اس دنیا کا جمال دیکھنا نہیں چاہے گا. آسیہ تو رب کا کمال دیکھ چکی ہے. ارے میں تیری دولت, تیری حکومت, تیری سلطنت کو لات مارتی ہوں. ارے میں جس ذات کے جلوے دیکھ چکی ہوں, مجھے تیرے آرام کی ضرورت نہیں ہے. جب اتنا سنا تھا آسیہ کے پرزے پرزے میں اس وقت کی میخے کیلے گار کے دیوار میں چن دیا گیا تھا, دیوار میں پیوست کر دیا گیا تھا. جتنا آسیہ کو کیلے اسے ٹھوکا جا رہا تھا, آسیہ کہہ رہی تھی مولا یہ تیرے نام میں یہ ظالم میرے بدن میں میخے چبا رہے ہیں, یہ ہزاروں کیلے میرے اندر ڈال دے, مگر میرے مولا میں تیری ربوبیت سے پھرنے والی نہیں ہوں. قیامت میں تو مجھے انعام دے دینا, قیامت میں تو مجھے اس کا اجر دے دینا. اور اللہ نے اجر یہ دیا, آسیہ وفات پانے کے بعد بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے وقت حکم دیا آسیہ, حکم دیا مریم, حکم دیا ہاجرہ, حکم دیا حوا اٹھو اپنے اپنے مزار سے, تم ایسی پائے کے مجسمہ رکھو کہ تمہاری گود میں دنیا میں سب سے پہلے میرا محمد آئے گا. تو یہ وہ ایسی آسیہ تھی کہ دنیا میں جب حضور جلوہ گر ہونے والے تھے اللہ نے حضرت آسیہ کی گود میں حضور کی جلوہ گری فرمائی. تو اللہ نے اپنے بندوں کو ہر گھڑی آزمایا, اور نہیں آزمایا تو یوں کر آزماتا. اگر ہمارے در پہ آزمائش نہیں آئی ہے تو اللہ ہمیں یوں آزمائے گا کہ ہمارے در پہ ضرورت مند کو بھیجے گا, کسی غریب اسیر کسی مسکین کو بھیجے گا. ہم اس کے ہاتھ پیر دیکھ کر واپس کرتے ہیں, یہ غلط. ضرورت کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دے دو, اللہ کے نام پہ مانگنے والے. بہت سے لوگ یہ چادر لے کے گھومتے ہیں نا, یہ سب شرابیں پی رہے ہیں. چادریں لے لی صابر پیا کے نام کی, چادر لے لی خواجہ پیا کے نام کی, اور مانگ رہے ہیں. خواجہ پیا کا دیوانہ دے بھی رہا ہے. تو اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دو, اللہ کے نام پہ مانگو. یہ کوئی اجمیر کوئی کلیئر نہیں جاتا, سمجھ رہے نا. یہ بریلی میں ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں, آرام سے سکون سے کھاتے ہیں. جسے نماز کی پرواہ نہ ہو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بیٹی تیرے گھر میں بڑا پریشانی ہے, بیٹی تو 2 سال سے پریشان ہے. ارے ہم سے بھی پوچھو کوئی کہ امام صاحب تم کتنے سال سے پریشان ہو؟ 1 سال سے 10 سال سے ہم بھی پریشان. تو اللہ نے آزمائشیں تو دی ہے نا, مطلب زندگی دی ہے تو آزمائش ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی تم 2 بار بڑا پریشان ہوئے تھے, تو زندگی میں 2 بار ایسا موقع تو آیا ہوگا نا جو پریشان ہوا ہوگا بندہ. کوئی کہے یار 1 بار تم مرنے سے بچ گئے تھے, تو یار کوئی ایسا حادثہ ہو ہی گیا ہوگا, مرنے سے بچ گئے ہو یار, کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. گاڑیاں سب کوئی چلاتے ہیں, ایکسیڈنٹ خود کی آنکھوں سے تو بہت سے لوگ دیکھ چکے ہوں گے. ایسا حادثہ ہو گیا ہوگا, بجلی کا تار لگایا ہوگا, کرنٹ لگ گیا ہوگا, یہ معمولی بات ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو کبھی اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوا, وہ تیرا ماضی اور فیوچر بتا رہا ہے, پاسٹ اور فیوچر بتانے میں لگا ہے. جو سجدہ نہیں کرتا, جو قرآن پاک نہیں پڑھتا, وہ تیرا فیوچر بتا رہا ہے. تو سمجھ لینا تو سب سے بڑا اندھ بھگت ہے. بے نمازی کی بات پہ مان لیا. اللہ کہہ رہا ہے, میرے غوث پاک کہتے ہیں ایک طرف سے سڑا کتا آ رہا ہو اور ایک طرف دوسری سائڈ سے بے نمازی آ رہا ہو, ادھر سے تم جا رہے تو سڑے کتے کے برابر سے نکل جانا, بے نمازی کے برابر سے مت نکلنا. کون بتا رہے؟ حضور غوث پاک کہتے ہیں ادھر سے سڑا کتا آ رہا اور بے نمازی آ رہا ہے, تو سڑے کتے کی سائڈ سے جانا, بے نمازی کی سائڈ سے مت جانا. فقیر تیرا فیوچر بتا رہا, جس نے جمعہ نہیں دیکھا, جس نے ظہر نہیں دیکھی, وہ تجھ سے کہہ رہا بیٹی تعویذ رکھ لے میں تجھے ٹھیک کر دوں گا. ارے پہلے اپنی تقدیر ٹھیک بنا. 250 روپے مرغے کا مانگے گا, 100 روپے چاندی کے مانگے گا, اور تیرا فیوچر اور نہیں مانگے گا. اس نے کیا کیا, اپنے لیا یوں کر کے پانی چھڑک دیا. کل اللہ نے لکھا تھا کہ مولانا صاحب کے گھر میں پریشانی آنے والی ہے, آج وہ فقیر چھیٹا مار گیا. کل لکھی ہوئی تھی پریشانی آنی ہے, ہمارا ذہن گھوم گیا, یار وہ چھیٹا مار گیا تب سے پریشانی آ گئی. یار لکھی تھی وہ تب آئی. بے نمازیوں کے ہاتھوں میں شفا کبھی ہو ہی نہیں سکتی. جو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کھانسی ہو گئی, شراب کا ایک قطرہ بتایا ہے ہمیں, پی سکتے ہیں, بیماری میں تو جائز ہے.
बीमारी में तो जायज है, या फला नशे की चीज है, बीमारी में तो जायज है। अरे अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया तो हराम करने से पहले उन चीजों की शिफा पहले छीन ली, उन चीजों की शिफा पहले छीन ली है। इसलिए जो बेनमाजी है अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा रखी नहीं। अब तो सोचता है यार हिंदू डॉक्टर के पास गए, उस हिंदू डॉक्टर ने दवा दी यार 2 गोलियों में हम भी ठीक हो गए, बच्चा भी ठीक हो गया। समझ में नहीं आया, वो तो मौलाना साहब नमाज भी नहीं पढ़ता, वह हिंदू डॉक्टर तो नमाज भी नहीं पढ़ता, गुस्ल भी नहीं करता, बल्कि पाक भी नहीं रहता। तो तुम्हें पता है ना, तुम घर से निकले थे, अम्मा ने दुआएं दी थी, उधर बेटे की माँ भी दुआ कर रही, उधर बाप भी दुआ कर रहा कि अल्लाह हमारे बच्चे को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह, उधर दादी भी दुआ कर रही, उधर पड़ोसी भी दुआ कर रहे, उधर रिश्तेदार भी दुआ कर रहे। जब इतने लोगों ने मिलकर दुआ दी ना, तो डॉक्टर के हाथ में नहीं बल्कि उस गोली में अल्लाह ने शिफा रख दी, उस गोली खिलाने वाले के हाथों में अल्लाह ने शिफा रख दी। और गोली अगर मरीज खुद खा रहा तो पानी लाने वाले के हाथों में शिफा रख दी। तो जो नमाजों से दूर है, ये चादरें लेके घूमते हैं ना, इनको मत दो। अब तुम्हें लगता है यार मौलाना साहब चादर वाले को मना कर रहे हैं, भाई ये जाते ही कब है? मौलाना साहब तब इजाजत दे, ये ख्वाजा पिया में पैसे लेके तुम्हारे पहुंचे, ये जाते ही नहीं है। अगर कोई चादर लेके ठेलियों पे घूम रहा हो और तुम्हें लग रहा है यार 10 रुपए ख्वाजा पिया के नाम पे चादर में डाल दें, जो चादर लेके ये घूमते हैं ना, वो उसी पे बिछा के सो भी जाते हैं। ये कम वक्त इन्हें क्या मालूम, मर्तबे तो तुम जानते हो ना चादरों के, ये मर्तबे नहीं जानते। जिनमें इनके पौवे रखे होते उसी थैले में वो चादर भी रख लेते। तुम्हें क्या मालूम, चादर लेके घूम रहा है, तुमने सोचा यार डाल दे ख्वाजा पिया के नाम से। मैं कहता हूं डायरेक्ट दुकानदार के पास जाओ, मीठे वाले के पास जाओ, 10 रुपए की शीरीनी लाओ, यहां पे लगाओ, मस्जिद में बैठ के ख्वाजा पिया के नाम पे लगवा दो। इससे बेहतर है जितना वो उन लोगों को देख रहे हैं, इतना मल्लपुर में भी बैठे हुए को देख रहे हैं। तो अल्लाह के नाम पे जो आए उसे दो, और ये ऐसे ही जो कारोबारी फिर रहे हैं मत दो, क्योंकि ये तुम्हारे देने से भी तुम पे भी गुनाह पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा देना इनके बुराई को बढ़ाने का सबब बन रहा है। गाड़ियों में इन्हें पेट्रोल डलवाई, सारे गांव घूमे, रात में पौवा लगाया, सो गए। तो इनका ये बिजनेस है, बिजनेस वालों को मत दो, जो जरूरतमंद है। और मैं कहता हूं ना, जो जरूरतमंद आते हैं दिल और आंखें खुद बता देती है बंदा जरूरतमंद है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखो और अल्लाह के लिए हर वक्त जज्बा इज़हार अपने सीने में पैदा करो। जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर छोड़ रखे हैं या अकीदा बनाया है, इंशाअल्लाह इस साल कुर्बानी करेंगे। अल्लाह से दुआ है मौला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने हिस्सा लिए हैं या अपने घर का पाला हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कुर्बानियों के सदके में उनकी घर की परेशानियां दूर फरमाए।